عورت اپنی اولاد کے سہارے بہت کچھ کر جاتی ہے. کچھ ایسا ہی سین میرے ساتھ بھی ہے. ایک وقت تھا جب میں اکیلی تھی، بالکل اکیلی، اور بچے بہت چھوٹے تھے. مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ پتہ نہیں میں دنیا کا مقابلہ کر پاؤں گی یا نہیں. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ بچے سمجھدار ہوتے گئے اور میری ہر کام میں، ہر چیز میں ہیلپ کرنے لگے، تو میری ہمت اور حوصلہ بھی بڑھ گیا. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں نے آپ لوگوں کے لیے اپنا مارننگ کا ولاگ جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے. ٹھیک ہے کہ مارننگ روٹین ہماری کیا ہے. تو صبح صبح جب میں اٹھتی ہوں تو اٹھنے کے بعد میں نے سب سے پہلے برتن دھونے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے ناشتہ بنانا ہوتا ہے. ارلی مارننگ میری یہی ڈیوٹی ہوتی ہے. ساتھ ساتھ میں علی لوگوں کو اٹھاتی رہتی ہوں. اٹھ جاؤ علی، اٹھ جاؤ آئے تو اٹھ جاؤ مشال. خیر مشال اور میرو تو بہت جلدی اٹھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں نے سب سے پہلے چائے رکھی چولہے پہ تاکہ چائے بن جائے. جب تک میں نے آٹا نکالا، اور آٹے کے میں نے پیڑے وغیرہ بنا کے رکھنے ہوتے ہیں تاکہ نارمل ہو جائے آٹا، کیونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے فریز کیا ہوا. اور میری عادت ہے کہ میں رات کو ہی آٹا اکٹھا گوندھ لیتی ہوں. صبح کا بھی صبح اٹھ کے مجھ سے آٹا نہیں گوندا جاتا، کیونکہ میں آن لائن کام کرتی ہوں تو میں ساری رات تقریباً آدھی رات تک جاگتی ہوں. تو پھر میرے میں اتنی ہمت نہیں بچتی. تو انڈے منگوائے تھے میں نے. انڈوں میں ایک انڈا ٹوٹ گیا. شاید مشال کی عادت ہے وہ اٹکیلیاں کرتی ہوئی آتی جاتی ہے. ٹھیک خیر، پھر اس کے بعد میں نے ناشتہ بنانا شروع کر دیا. ساتھ ساتھ میں بچوں کو آوازیں بھی دے رہی تھی، اٹھ جاؤ علی، اٹھ جاؤ آئے. تو زندگی کی مشکلات بھی انسان کے ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں، لیکن انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. میں اکیلی نے بہت سارا ٹائم بہت مشکلات میں گزارا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے. لیکن میری ہمت میرے بچے بندھاتے تھے. بچوں کی طرف دیکھتی تھی تو ہمت آ جاتی تھی، حوصلہ بڑھتا تھا کہ نہیں مجھے ان کے لیے کرنا ہے. ایک ٹائم میرے پہ ایسا بھی آیا تھا جب میں خودکشی تک کا سوچ رہی تھی کہ میں ختم ہو جاؤں، میں مطلب خود کو ختم کر دوں، میں بچوں کو ختم کر دوں. لیکن کہتے ہیں نا، اللہ میاں نے جو سوچا ہوتا ہے، ہمارے رب کریم نے جو سوچا ہے ہونا وہی ہے، اور جو نصیب میں ہے وہ ہو کے ہی رہنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں نے ناشتہ بنانا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے، اتنی دیر تک آج لوگ اٹھ گئے تو میں نے منہ ہاتھ وغیرہ میں نے بولا کہ آپ لوگ برش وغیرہ کر لو. علی ابھی تک بھی نہیں اٹھا تھا. ٹھیک ہے، علی باہر سے اٹھا اور جا کے اندر ہی اٹھا. تو اولاد کی طرف دیکھ کے، بچوں کی طرف دیکھ کے نا ایک ماں کی ہمت بہت بنتی ہے. اور مجھے بھی میرے اللہ نے اسی طرح ہمت دی، حوصلہ دیا. میں نے آج سے 6 سال پہلے بھی یوٹیوب چینل بنایا تھا. تقریباً 3 سال پہلے، سوری 6 سال نہیں، 3 سال پہلے. ٹھیک ہے، میرا چینل مونیٹائز بھی ہوا، مجھے چینل سے سیلری بھی آئی. تقریباً 2 سیلریز میں نے مطلب ریسیو کی تھی. لیکن میرا چینل کوکنگ تھا اور میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں کوکنگ چینل کو رن کر سکوں، کیونکہ کوکنگ چینل پہ آپ کو پتا ہے بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے. تو اور مجھے جلدی کمانا تھا، تو میں نے کوکنگ چینل اپنا سٹاپ کر کے میں گیمنگ اپلیکیشنز کی طرف چلی گئی. مطلب نیو اپلیکیشنز آ رہی تھی، اسٹریمنگ بھی تھی، اس میں لائف اسٹریمنگ بھی تھی. اس کے بعد گیمنگ اپلیکیشنز بہت زیادہ آ گئی تھی. تو میں نے مطلب یوٹیوب چینل کو وائنڈ اپ کر دیا. ٹھیک ہے، میرا چینل ڈی مونیٹائز ہو گیا. میں نے پھر بھی اس کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی، میں ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی، چینل چھوڑ دیا. میں ڈسہارٹ ہو چکی تھی. لیکن اگر میں آج تک وہ اپنا چینل لے کے چل رہی ہوتی تو آج میں کسی مقام پہ تو شاید پہنچ جاتی. لیکن وہ ٹائم میرے لیے بہت ٹف تھا. تو میں نے مناسب یہی سمجھا کہ مجھے کوئی جلدی ارننگ والا سلسلہ ڈھونڈنا. تو پھر میں نے گیمنگ اپلیکیشن کو چوز کیا، جہاں پہ میں نے مطلب ورک کرنا اسٹارٹ کیا. تو تھوڑا سا ناشتے کی طرف بھی آتے ہیں. میں نے ناشتہ بنا لیا تھا، بچوں کے لیے انڈے فرائی کیے، ساتھ میں چائے بھی بن گئی تھی، کپوں میں چائے ڈالی، ان کو بولا اپنا ناشتہ لے لیں سب. ٹھیک ہے، ساتھ میں نے اپنا ناشتہ بھی رکھ دیا تھا. میں ناشتے میں صرف بوائل ایگ کھاتی ہوں اور شوگر فری چائے پیتی ہوں آدھا کپ. ٹھیک ہے، بچوں کو ناشتہ دے دیا تھا، وہ لوگ بیٹھ گئے ناشتہ لے کے. میں سب سے پہلے بیٹھی تھی. کھانا کچھ نہیں، میرو ٹھیک نہیں ہے آپ کو پتا، لیکن کچھ بہتری آ رہی تھی اس کی طبیعت میں. ابھی تک مجھے سب نے یہی بولا
کہ ابھی میں اس کو مطلب نہ لے کے جاؤں ڈاکٹر کے پاس. تو باقی آیت مشال اور علی مطلب ناشتہ کر رہے تھے. یہاں پہ انہوں نے ناشتہ کر لیا. میرو کی چارجٹیز پڑی تھی کمرے میں بہت زیادہ مطلب دھند پڑا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے دوپہر کے ٹائم اتنی گرمی میں ہم لوگ جب باہر نکلتے ہیں نا تو پھر کمرے کی طرف منہ کرنے کا دل نہیں کرتا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. شام کے ٹائم میں تو کمرے میں ہبس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو صفائی کا کام آیت کا ہوتا ہے. آیت ناشتہ کرنے کے بعد جلدی سے اپنے کام میں لگ چکی تھی صفائی کرنے میں. وہ جلدی جلدی کمرہ سمیٹ رہی تھی, چیزیں سمیٹ رہی تھی. میرو اپنا فیڈر مطلب جو چائے تھی وہ فیڈر میں ڈال کے تو آرام سے اپنی چائے پی رہی تھی. آیت نے جلدی جلدی چیزیں سمیٹنا شروع کی اپنی فل اسپیڈ میں. ٹھیک ہے, آیت کا کام ہوتا ہے روم سمیٹنا اور جھاڑو لگانا. علی کا کام ہوتا ہے باہر سے چیزیں سمیٹنا اور میرا کام ہوتا ہے ناشتہ بنانا. تو کبھی تو یہ لوگ میرے ناشتہ بناتے ہی اپنا کام کر لیتے ہیں, تو کبھی جب یہ نہیں اٹھتے تو پھر یہ ناشتہ کرنے کے بعد کرتے ہیں. تو یہاں پہ آیت اپنا کام کر رہی تھی, ساری صفائی وغیرہ کر رہی تھی. اب کچھ لوگ یہ بولیں گے کہ تم نے اتنے چھوٹے بچوں کو کام پہ لگایا ہوا ہے. تو اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں اتنے بڑے بھی نہیں ہیں, لیکن کیونکہ آن لائن کام کرنے کی وجہ سے میں کافی زیادہ ہے مطلب طبیعت کی وجہ سے بھی اپسیٹ ہو چکی ہوں اور کچھ ذہنی طور پہ بھی میں اسٹریس میں رہتی ہوں. کچھ گھریلو پریشانیاں بھی, اور سنگل پیرنٹ آپ لوگوں کو پتا جب اکیلی ماں سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے تو ذہنی طور پر ویسے ہی بہت پریشان ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے میرے یہ بچے میرے دوست بھی ہیں, یہ میرے پارٹنر بھی ہیں, یہ میرے کولیگز بھی ہیں اور یہ میرے ساتھ سب کچھ سنبھالتے ہیں. تو انہوں نے خود ہی وقت کے ساتھ سب کچھ سیکھ لیا. ابھی مشال چھوٹی ہے, اس کو کہہ کے تھوڑا بہت ہم ساتھ لگاتے ہیں کہ وہ بھی اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ کام کرے, لیکن وہ بھاگ جاتی ہے. یہاں پہ اس نے شرٹ کا گلا بھی الٹا پہنا ہوا. میں اس کو کہہ رہی تھی اپنی شرٹ سیدھی کرو, لیکن وہ کم نہیں رہی تھی. وہاں آ کے شاید آئی ہے تو الٹی قمیض پہنی تھی. یہاں پہ مشال جو ہے وہ سب جوتے کٹے کر کے سمیٹ رہی تھی. تو آیت آئی ہے, آیت نے چٹائی وغیرہ اٹھائی ہے, اٹھا رہی تھی باقی چیزیں وغیرہ سمیٹ رہی تھی. اس کے بعد اس نے جھاڑو لگانا تھا. اور میرو جو ہے نا وہ آپ کو ہر جگہ پہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہم لوگ باہر آ گئے تھے, آیت نے اپنا جھاڑو اٹھا لیا تھا اور علی اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا. علی نے بستر وغیرہ اٹھانے ہوتے ہیں, چارپائیاں سمیٹنی ہوتی ہیں. شام کو بھی علی کا یہی کام ہوتا ہے. انشاءاللہ ہمارا شام کا ولاگ بھی جلدی میں اپلوڈ کروں گی. تو یہاں پہ علی چک وغیرہ لگا رہا تھا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ترپال لگائی ہوئی ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. گرین کپڑا تو آسرا نہیں دے رہا تھا ہمیں, پھر ہم نے ترپال لگوائی تھی تاکہ ہمارے جو کچن ہے نا وہاں پہ سیدھی دھوپ نہ پڑے. کچن میں میں نے فریج کھڑی کی ہوئی ہے تو سیدھی دھوپ نہ ہماری فریج پہ جاتی تھی. تو یہاں پہ علی نے چک لگائی, آیت اپنی چیئرز وغیرہ روم میں لے کے جا رہی تھی. اور یہاں پہ یہ میرا چینل تھا کیونکہ رات کو میں یوٹیوب کی لائیو بھی آن کبھی کبھی کر لیتی ہوں. تو اگر آپ لوگ میرے ریگولر فالوورز ہیں تو ضرور میری لائف کو جوائن کیجیے گا. تو علی نے یہاں پہ بستر مطلب چارپائیاں اٹھانی شروع کر دی تھی. چارپائیاں ہم یہاں پہ کھڑی کرتی ہیں کیونکہ اور تو کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. بہت جلد انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز بھی لے کے آئے ہیں, وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیا سرپرائز ہے. تو یہاں پہ علی نے ساری چارپائیاں اٹھا دی تھی جب تک آیت نے جوتے وغیرہ. اور میرو آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گی, میرو ہر کام میں حصے دار ہوتی ہے. میرو نے جانورز اٹھا کے اندر رکھا, علی اور آیت نے کولر اٹھایا. ویسے بھی کولر میں اٹھاتی ہوں لیکن آج آیت نے اٹھایا اور وہ کہہ رہی تھی میں نے تو صرف ویڈیو بنانے کے لیے اٹھایا. بھی میں وائس تھوڑی سی اس کی آن کروں یہاں پہ. تو آیت نے یہاں پہ جھاڑو لگانا شروع کر دیا تھا اور یہاں پہ ہماری صفائی بالکل ہو گئی تھی کمپلیٹ. اور امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اسی طرح کے انشاءاللہ فیملی ولاگز اچھے آپ کو دکھائیں گے. تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.